بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 33 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 33۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَأَصَابَهُمْ تو پس آ پہنچی ان کو سیئاتن برے اعمال کے نتائج، جو انہوں نے برائیاں کی ان کے نتائج، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، جو برے اعمال کیے ان کے نتائج ان کو آ پہنچے، بحاق اور گھیر لیا، بہم ان کو، ما کانو اس چیز نے تھے وہ، بہی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کرتے۔ تو موت بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، قیامت والا دن بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے ان چیزوں کا، وہ ان تک آ پہنچی، اس کے نتائج ان تک آ پہنچے۔ تو کفار جو ہوتے ہیں، انکار کرنے والے، وہ کس کا مذاق کرتے ہیں؟ وہ نبیوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نام دیے تھے انہوں نے؟ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اٹھنا کچھ بھی نہیں ہے، بس جیسے زندگی ہے گزار لیں، اور وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، ان ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان تک پہنچ گیا ہے کہ جس چیز کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو جو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں شریک لاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا، لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، ما عبدنا نہ عبادت کرتے ہم، من دونہ ہی اس کو چھوڑ کر، من شیء کسی چیز کی، نحن اور نہیں، ولا نحن ہم، ولا آباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے، ان بتوں کی اور باقی جن ہستیوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی ذات اور صفات میں، تو ہم یہ نہ کرتے، نہ ہم کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد کرتے۔ ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ ہی من شیء اس کو چھوڑ کے، یعنی اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اس کے علاوہ ہم باقی چیزوں کو نہ حرام ٹھہراتے کسی کا، اگر اللہ چاہتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ پھر وہی استہزاء والی بات ہے کہ وہ جو اپنی غلطی ہے، اپنا شرک ہے، اپنے آباء و اجداد کا شرک ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس کی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ جب شیطان کو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام سے ہوا تو آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کر لی۔ تو یہ وہی شیطانی لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہ کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم اسی کی عبادت کرتے، اللہ نہ چاہتا، یہ تو سب کچھ اللہ نے کیے ہے، اپنے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کی ذات نے تو حق کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آج میرے بھائیوں اگر دیکھیں، اس دنیا میں بھی ایک ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں اور دنیا اس کو مان رہی ہے کہ وہ لیگل ہے۔ یہ آپ بھی خبروں میں سنتے ہوں گے، آج کل ہم جنس پرستی جو ہے وہ کئی ملکوں میں، کئی ریاستوں میں اجازت ہو گئی ہے، یہ قانونی ہے۔ تو وہ جو لوگ جو عدالت میں گئے ہیں، جنہوں نے قانونی اجازت لی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ ہمارے جینز میں یہ چیز شامل ہے کہ ہمارے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دنیا نے اس کو مانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ دیکھیں
کتنا پہلے اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان غلط کاری تو خود کرتا ہے. کئی شرابی آپ کو ایسے ملیں گے جی گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر, تو بس یہ کیا کریں جی, مجبوری ہے. نعوذ باللہ وہ خدا پہ ڈالتے ہیں کہ خدا نے ہماری بناوٹ ہی ایسی کی ہے کہ ہم جنس پرستی کرنی ہے, قوم لوط والا جو عمل ہے ہم کریں گے تو ہماری جینز میں شامل ہے. یہ سب کا سب وہی کفر ہے جو اللہ کی ذات یہاں پہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات کسی کو بھی مجبور نہیں کرتی شرک کرنے میں. اللہ نے 2 راستے بتا دیے ہیں. اب ہیلے بہانے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, تو یہ شیطانی صفت ہے. توبہ کرنی چاہیے, ہر چیز سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اللہ کی ذات کسی کو نعوذ باللہ گمراہ نہیں کرتی. اگر اللہ نے گمراہ کرنا ہوتا تو یہ 1,24,000 پیغمبر کیوں آتے, یہ کتابیں کیوں آتی, یہ اتنے عالم جنہوں نے زندگیاں لگا دی, جانیں کھپا دی, یہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. وہ اپنا اپنا کام کرتے, دنیا کی دولت کماتے, مکان پلازے کیا کیا چیزیں کھڑی کر سکتے تھے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں ایسا پیدا کیا. آج بھی اگر کسی سے بات کریں تو کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے اگر اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے جی نماز, اگر اللہ توفیق دے گا تو یہ کر دیں گے. بھئی اللہ نے تو توفیق دے دی ہے, اور کیا توفیق دے. حق اور سچ پتہ ہے, غلط کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے ہمیں ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں, اندر سے ضمیر بھی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کو ہم جھنجھوڑ دیتے ہیں, اس کو بٹھا دیتے ہیں, چپ کرا دیتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. اور یہ انتہائی غلط کاری کہ اس غلط کام کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیا جائے, یہ انتہائی شیطانی فعل اور شیطانی صفت ہے. کذالک, اسی طرح, فعل الذین من قبلہم, یہی کام کیا تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں, جن پہ اللہ کے عذاب آئے ہیں, جن قوموں کا اللہ کی ذات نے ذکر کیا, وہ بھی یہی کہتے تھے جی اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے, اللہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے جو اللہ نے حلال کی ہیں. فحل, تو پس نہیں ہے, علی الرسل, رسولوں پر, اللہ کے پیغمبروں پر, الا البلاغ المبین, مگر یہ کہ پہنچا دینا, منوانا ان کا کام نہیں ہے. اللہ کے جو پیغمبر ہیں اور اب اس پیغمبروں کا یہ ذمہ اس امت کے پاس ہے, ان کا کام ہے دعوت کا کام, دین کا کام پہنچا دینا. آگے فیصلہ کرنا اس انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ہدایت پہ آتا ہے یا نہیں آتا. وَلَقَدْ, اور بے شک, بَعَثْنَا, پیدا کیے, بھیجے, فی کل امتن, ہر ایک امت میں, رسولن, رسول. یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسانیت کا ایسا حصہ نہیں رہا کہ جہاں اللہ کے رسول نہیں آئے. ہم نے ہر امت میں, ہر گروہ میں رسول بھیجے ہیں ان کی ہدایت کے لیے. اب ان کی تعلیم کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. وجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچو, طاغوت سے بچ کے رہو, اس سے ایک طرف رہو. تمام انبیاء کی تعلیم یہی 2 باتیں ہیں, ان اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. عبد کہتے ہیں بندے کو. بندہ کیا ہوتا ہے؟ غلام. غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی ہر بات بلا چروں چراں مانتا ہے, وہ ہوتا ہے عبد. تو ہر نبی کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ, عبادت کرو تو صرف اللہ کی. میں عرض کرتا ہوں کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا, تسبیحات کر لی, قرآن پڑھ لیا. عبادت مسلمان کی 24 گھنٹے زندگی ساری کی ساری عبادت ہے. ہر نیکی کا کام جو کر رہا ہے, خواہ وہ راستے سے ایک کانٹا ہٹاتا ہے اس نیت سے کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی, یہ بھی نیکی ہے, تو یہ بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے. مانگنا کچھ ہے تو اللہ سے, اللہ کو پسند ہے, اور یہ اللہ سے مانگنا, اللہ سے دعا کرنا, دعا عبادات کا مغز ہے. اگر کسی اور سے مانگیں گے, اللہ سے نہیں مانگیں گے, تو پھر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, پھر ہم اس کے بندے ہیں. اب یہاں پہ مفسرین نے ایک بہت زبردست بات کہی ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے کہ فجر کی اذان ہوتی ہے, انسان کے کان میں آواز آتی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے کمبل کو کھینچتا ہے, سر تک لے لیتا ہے, پھر سو جاتا ہے. اب کس کی مانی؟ اللہ کی مانی یا نفس کی مانی کہ باہر پانی ٹھنڈا ہوگا, سردی ہوگی, چھوڑے نیند پوری کرتے ہیں, نفس کی مانی. تو یہاں ہم اللہ کے بندے نہیں رہے, ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا, اس کے قانون کو توڑ دیا جو اس نے حکم دیا تھا, اور اپنی مرضی منمانی کر لی, اس جسم کو بچا لیا گرمی سے, سردی سے, جس چیز سے بھی باہر نکلنے سے. تو یہ ہے عبد, وہ بندہ نہیں رہتا. اور وجتنب الطاغوت, اور طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت کہتے ہیں سرکش کو. سب سے بڑا طاغوت جو ہے شیطان ہے, اس نے سرکشی کی ہے. اس کے بعد ہر وہ طاقت, ہر وہ قوم, ہر وہ ہستی جو اللہ کے قانون کو توڑے, وہ طاغوت ہے, اور اس سے بچ کے رہنا ہے.
اب یہ بات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نماز والی بات ہے، ایک بندہ 4 نمازیں پڑھتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے تو وہ طاغوت سے نہیں بچا، وہ عبد تو ہوا، اس نے 4 نمازیں پڑھی، وہ اللہ کا بندہ تو ہے، لیکن اللہ کا جو دوسرا حکم ہے جن دونوں کو ملا کے انسان اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، وہ ہے وجتنب الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے۔ اگر وہ اس سے نہیں بچا اور اس نے 4 پڑھ لی، 5ویں نہیں پڑھی، کچھ روزے رکھ لیے، کبھی جھوٹ بول لیا، زیادہ پیسے آ گئے تو حرام لے لیا، تھوڑے آئے تو چھوڑ دیا، وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کہتی ہے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں اور ان کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کے بندے بنو اور ساتھ ساتھ طاغوت سے بچنا ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو آیت الکرسی جو ہے 254 نمبر آیت جو ہے سورہ بقرہ کی، تو آگے 255 میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی کہ حق جب واضح ہو گیا، اور آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے، طاغوت کو انکار کرنا ہے، تو وہ بندہ اللہ کا کڑا پکڑے گا، اللہ کی جو ہے مدد کو پکڑے گا۔ جو طاغوت کا انکار نہیں کرے گا وہ اللہ کا بندہ تو ہوگا لیکن وہ کام مکمل نہیں کرے گا، اس کے ساتھ جو کچھ کرے گی وہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ پورے کے پورے دین پہ عمل کیا جائے۔ نمازیں اگر 5 فرض ہیں تو 5 کی 5 ہی پڑھنی ہے، پھر طاغوت سے بھی انسان بچا اور اس سے بھی بچا۔ یہ طاغوت ہر سرکش چیز ہے، شیطان کے بعد سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا اندر ہے، جو نیکی نہیں کرنے دیتی، جو کام نہیں کرنے دیتی، تو اس سے بھی بچنا یہ ہر طرح۔ فمنہم، پس ان میں سے، من ہد اللہ، ہدایت دی جن کو اللہ نے، ومنہم، اور انہی میں سے یعنی ان قوموں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے ہدایت دی، ومنہم، اور انہی میں ہے من حقت، کہ جن پر واجب ہو گیا، حق ہو گیا، علیہ الضلالہ، گمراہی، یعنی جنہوں نے طاغوت کی مانی اور ان کے اوپر جو ہے وہ گمراہی واجب ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ فسیروا فی الارض، پس زمین میں سیر کرو، زمین میں پھرو، چلو پھرو، فانظروا، دیکھو گے، کیفا، کیسے، کانا، تھے، عاقبۃ المکذبین، وہ آخرت، وہ انجام جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو جھوٹا کہنے والے ہیں اور اپنی منمانیاں کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد نہ کرتے۔ یہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا جو ہے انجام دیکھو کیا ہوا، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہے۔ فسیروا فی الارض، زمین میں پھرو، چلو، اللہ نے پھرنے کا، چلنے کا حکم دیا، اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں اور یہ لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ آج دیکھیں اس ماڈرن دور میں آپ میں سے دیکھتے ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہوں گے کہ سب سے بہترین جو سٹڈی کا طریقہ کہتے ہیں آج اسکول، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشنل ٹرپ باہر جائیں، تو بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ آج کل ایکٹیویٹی سے سکھانے کو جو ہے پریفر کیا جاتا ہے، اور آج سے 1550 سال پہلے، 1450 سال پہلے میرے اللہ نے اس قرآن میں کہہ دے فسیروا فی الارض، زمین میں چلو گے، پھرو گے تو جو تمہیں علم حاصل ہوگا، لیکن ہمارا علم حاصل کرنا یہ ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوں گی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات ہمارے نکال دے۔ یہ میرے بھائیوں بہت تفصیل والی آیات ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اپنے طور پہ آپ نے یہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے، جو عالم آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی پڑھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ انسان اللہ کے ساتھ کس طرح جڑ سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ تھوڑا سا کام کر لیا، تھوڑا چھوڑ دیا، نہیں، پورے کے پورا، رشوت بڑے سے بڑا ڈھیر آ جائے اس کو بھی ٹھکرا دے اللہ کی خاطر، فاقہ آتا ہے اس کو برداشت کر لے، یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، پھر وہ انسان طاغوت سے نہیں بچتا اور وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے۔ اللهم احسن عاقبتنا